عمر کی تقلید کرتا ہوں۔ تو چونکہ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں ایک خلیفہ راشد کی حیثیت سے جو ہے وہ ایک اجتہاد کیا تھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ معمول کی صورت میں جو ہے وہ نافذ کر دیا تھا، تو اب امام شافعی کی اپنی تحقیق جو ہے وہ اس میں یار کی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حضرت عمر پر اعتماد کر کے ان کی بات مان لی۔ تو اس قسم کی تقلید جو ہے اسے تقلید کہیں یا نہ کہیں، اس کے لیے اختلاف ہے کہ اسے تقلید کہیں یا اقتداء کہیں یا اتباع کہیں یا اس کا اعتماد کہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں جو ہے وہ ایک آدمی کو متعین کر لیا جائے۔ اصل میں تقلید شخصی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اذان کے اندر ایک آدمی، یہ جب میں بلوغ المرام پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ سوال پیدا ہوا کہ سنانی نے سبل السلام کے اندر یہ کہا ہے کہ ایک آدمی جب اذان دیتا ہے تو اس کے اندر تقلید کے لیے دلیل موجود ہے۔ تقلید کے لیے تو میں نے پوچھا اپنے اساتذہ سے، تو میں نے کہا جی کہ تقلید کا جواز جو ہے وہ اس میں ہے، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تقلید کسی کے اجتہاد اور استنباط کے اندر، تو جو اذان دینے والا ہے وہ اجتہاد و استنباط نہیں کرتا، وہ تو واقعہ کی خبر دیتا ہے کہ یہ ٹائم ہو گیا ہے، تو واقعہ کی خبر جو ہے اس کے اندر تقلید ہوتی ہی نہیں۔ تقلید ہوتی ہے اصل میں اجتہاد و استنباط کے اندر، یعنی فقہ کے اندر تقلید ہوتی ہے، تو جو ہے وہ کوئی واقعہ نقل کرتے وقت اس کو تقلید نہیں کہتے۔ تو اس طرح کے نقطے جو ہیں وہ امتیازی نقطے وہ بڑے استادوں سے جو ملتے ہیں پھر ساری زندگی یاد رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز جب کوئی شخص پڑھاتا ہے تو امام کی بات جو ہے وہ سارے تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے اندر امام نے جو حرکت کی اس پر اعتماد ہوتا ہے، امام اکیلا ہوتا ہے اور سارے اس کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ روزے کے اندر بھی ایک آدمی نے چاند دیکھا اور اس کے چاند دیکھنے کے بعد جو ہے وہ رمضان ہو گیا، تو ایک آدمی موت پر ہے نا جی۔ اب آگے چلیے فرائض، ویسے تو فرائض اصطلاح میں جو ہے وہ عام طور پر میراث کو کہتے ہیں، علم میراث کو، لیکن اگر آپ یہاں شریعت کے جو فرائض ہیں وہ تمام کے تمام بھی لے لیں تو اس میں فرق نہیں پڑتا، یعنی فرائض کے بارے میں بھی ایک آدمی جو ہے وہ خبر دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ فرض ہے، یعنی روایت کی صورت میں، جب روایت کی صورت میں ایک آدمی خبر دیتا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ روایت نہ ہو بلکہ اجتہاد ہو تو پھر اس کے متعلق جو ہے وہ بات یوں نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو روایت کا اور اجتہاد کا فرق جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ روایت ایک واقعہ کی ہوتی ہے، اور جو اجتہاد ہوتا ہے وہ کسی واقعہ کے اندر کیا کیا نقطے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان نقطوں کا جو استنباط ہوتا ہے یہ اجتہاد ہوتا ہے، جس کا نتیجہ اور جس کا ثمرہ جو ہے وہ فقہ کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح جو احکام ہیں، اگر آپ احکام سے مراد عام احکام دے دیں گے شریعت کے تو وہ بھی بنتا ہے، لیکن ویسے اگر فرائض کو جو ہے وہ آپ شرعی احکامات کی صورت میں لے لیں تو احکام سے مراد جو ہے وہ احکام ہوتے ہیں جو حکمران کی حیثیت سے احکام جاری ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کا جو ہے وہ پیچھے جو باب گزرا ہے تمنی سے پہلے وہ احکام کی کتاب تھی، وہاں مراد یہ ہے کہ ان ذمہ داروں کے احکام تھے جو ذمہ داروں نے جاری کیا، اور اس کے اندر کبھی یہ تکلف نہیں ہوا کہ ایک آدمی کو جب بھیجا گیا تو سمجھا گیا کہ حکم کافی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے آج کے دور میں عدالت کا ایک چپراسی ہوتا ہے، چھوٹے درجے کا آدمی ہوتا ہے، اور عام طور پر چپراسی کا جو کی تنخواہ ہے وہ ہماری تنخواہ کے اندر کچھ گریڈ ہے، 6واں گریڈ کا آدمی جو ہے چپراسی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اعلان کرتا ہے، ایک کیس کے متعلق آواز دیتا ہے، اور کوئی آدمی جو ہے اس کی آواز پر نہ آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ جج اس کی بات مانتے ہوئے جو ہے وہ اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی کرتا ہے، وہ مانی جاتی ہے۔
تو دنیا کے معمولات یہی ہیں کہ ایک آدمی کی بات جو ہے وہ آدمی معتبر ہو. ہاں اگر معتبر نہ ہو تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ امام بخاری نے پیش کر دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو برا ہو، یعنی فاسق سے معنی ہے شریعت کی حدود سے نکلنے والا آدمی، اگر وہ جو ہے وہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر جو ہے وہ جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں نہ مانیں. تو تحقیق کا معنی یہ ہے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کی جاتی ہے، لیکن جو معتبر آدمی ہے اس کی خبر کی تحقیق کی ضرورت نہیں. اس کا جو ہے وہ معتبر ہونا، سچا ہونا، عادل ہونا، یہ بات کافی ہے کہ آپ اس کی بات کو جو ہے وہ مانیں. تو امام بخاری نے اس کے لیے قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں وہ جو چند ایک آیتیں نمایاں ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے پہلے، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ امام بخاری مسئلے کی بنیاد سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں سے جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث کو ان کی تشریح اور بیان کے طور پر جو ہے وہ لاتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ چند ایک آیتیں کیا لائے ہیں؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. تو کہتے ہیں کہ دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہر طبقے میں سے ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، اور سمجھ جو وہ دین کی حاصل کرتا ہے اس کے بعد اس سمجھ کو جو ہے وہ آگے پھیلاتا ہے. تو یہ اگرچہ روایت تو فقہ کی ہوگی، لیکن فقہ کی روایت میں بھی ایک آدمی کافی ہے. روایت کرنے میں فقہ میں بھی ایک آدمی کافی ہے. شریعت کی روایت ہو تو اس کے لیے بھی ایک آدمی کافی ہے، اور فقہ کی روایت کے لیے بھی ایک آدمی کافی ہے. اس قرآن کی ایسے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے ہر طبقے میں اتنا دین کی سمجھ رکھنے والا ہونا چاہیے کہ وہ اس طبقے کے جو مسائل ہیں، مثال طور پر تاجروں کے مسائل ہیں ان کو بتا سکے. اسی طرح جو ہے وہ خاندانی مسائل جو ہیں جو لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ بتا سکے. کسی کا تخصص جو ہے وہ کسی نظام کے اندر ہوتا ہے، کسی کا تخصص کسی نظام کے اندر ہوتا ہے. تو روایت کے اندر تو یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہے. ہر طبقے میں جو ہے وہ ایک آدمی ہونا چاہیے جو دوسرے کو جو ہے وہ یہ بات بتائے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہاں لیے تفقہوا فی الدین آ گیا ہے، تو تفقہ سے مراد یہاں اجتہاد ہے کہ ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو مجتہد ہونا چاہیے، اور وہ مجتہد جو ہے وہ کتاب و سنت سے اخذ کر کے اجتہاد کر کے اس مسئلے کا حل بتائے جو مسئلہ درپیش ہے. اور ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو اور مسائل اس طبقے کو جتنے بھی پیش آتے ہیں، مثال طور پر تاجروں کو خاص طور پر تجارت کے اندر بڑے مسائل پیش آتے ہیں، وہ ان مسائل کا جو ہے وہ ان کو بتا سکے کہ شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے، شریعت کا مقصد کیا ہے. اچھا، اب امام بخاری نے اس کی تشریح کے طور پر یہ لفظ لیا ہے وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طائفہ، اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بھی طائفہ کا اطلاق اس پر بھی ہو سکتا ہے. یعنی طائفہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جماعت ہی ہو، یعنی اگر ایک آدمی ہو تو اس کو بھی طائفہ کہہ سکتے ہیں. یعنی عربی زبان کے استعمالات بتائے ہیں، اور یہ بھی عرف ہے. تین کی بھی شرط نہیں. ہاں جی، تین کی بھی شرط نہیں. دیکھیے نا، اب آپ دلیل پڑھ لیجیے نا. دلیل یہ ہے کہ لقولہ تعالی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو آدمی مومنوں میں سے آپس میں لڑائی کریں تو یہاں یہ آیت جو ہے یہ ایک آدمی ادھر اور ایک آدمی ادھر، یہ دونوں کو مشتمل ہے. اس اعتبار سے ایک آدمی بھی طائفہ ہوتا ہے. اس کے بعد فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَا فِي مَا نَلَايَا، اگر یہ ہے جو دو آدمی بھی آپس میں لڑائی کریں گے تو اس آیت کے تحت وہ شامل ہو جائیں گے. اچھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس میں بھی جو ہے وہ ایک آدمی کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو تو اس کی تحقیق کرو. لیکن
اس کی بات جو ہے وہ یہ نہیں مانا کہ فاسق و فاجر کی بات ماننی ہی نہیں، فاسق و فاجر کی بات کی تحقیق کر کے پھر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ فاسق و فاجر آدمی نے بھی بات غلط کہی ہو، بات صحیح کہی ہو۔ بلکہ آپ کو وہ روایت جو ہے وہ یاد کراتا ہوں، جب کہ شیطان ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھا گیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہے تو کذاب لیکن بات سچی سکھا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو ایک یہاں سے نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ راوی جب ضعیف ہو جاتا ہے نا تو بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ غلط ہے، آپ وہ کہہ رہے تھے مسئلہ ہی غلط ہے، آپ مسئلہ ہی غلط ہے، حالانکہ راوی کا جو ہے وہ کمزور ہونا، اب فسق و فجور کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں نا، راوی کے کمزور ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب یہ جو اس نے جو بات بیان کی ہے وہ بات ہی غلط ہے۔ اس لیے عام طور پر جو احادیث صحیح نہیں ہوتی ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک جو زیادہ سخت طبقہ ہے نا اس کا کام یہ ان تمام کو بدعت قرار دے دے۔ تو میرا خیال ہے یہ افراط تفریط ہے۔ اسی لیے احمد بن حنبل بہت بڑے محدث اور جہابذۃ المحدثین میں سے ہونے کے باوجود جو ہے دو ہی قسمیں کرتے ہیں، ایک صحیح اور ایک ضعیف۔ صحیح تو ایک معیاری ہوتی ہے اور ضعیف کو جو ہے وہ معیاری قرار دینے کے لیے دیگر بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور روایات دیکھی جاتی ہیں، حالات دیکھے جاتے ہیں، گویا کہ دیگر اس کے ساتھ جب قرائن شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی معتبر ہو جاتی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے حسن جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ معیاری حدیث جو ہے وہ صرف صحیح کو قرار دیا ہے، اور جو حسن ہے وہ اس معیار کی نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک کمزوری ایسی ہے کہ جو اکیلے دور نہیں ہوتی جب تک دیگر قرائن اس کے ساتھ شامل نہ ہوں، اور وہ کیا ہے کہ اس کا جو ضبط ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ضبط کا معنی یہ ہے کہ حفاظت، یعنی اس کا ضبط جو ہے وہ اگر مکمل نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی حفاظت جو ہے وہ معیاری نہیں ہے، تو وہ ضعیف کی قسم ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیگر قرائن کی وجہ سے وہ جو ہے وہ معتبر ہو جاتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے وہ جو شرطیں ہیں وہ پیش کر دی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ ان شرطوں کا ذکر کیا تھا، آج میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اصل جو ہے وہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے ثابت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذوف شدید نہ ہو۔ شدید سے مراد جو ہے وہ خاص طور پر ایک آدمی کی جو ہے وہ وضع حدیث ثابت ہو جائے وہ بھی نہ ہو، اور ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہے عام معاملات میں، حدیث میں تو جھوٹ ثابت ہو جائے وہ تو پھر ہو جاتا ہے نا وضع، اور اگر جو ہے وہ عام معاملات میں جھوٹ ثابت ہو تو اس کو متروک کہتے ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی نے تو یہی شرط لگائی ہے حسن کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وضع اور متروک نہ ہو، اور پھر اس کے بعد دوسری شرط امام ترمذی نے یہ لگائی ہے کہ اس کی سندیں کئی ہوں، اور تیسری اور چوتھی شرط امام ترمذی نے یہ لگائی ہے کہ وہ شاذ اور معلول نہ ہو۔ تو اس طرح امام ترمذی نے جو ہے وہ حسن کی تعریف کی ہے۔ تو امام ترمذی کی جو حسن کی تعریف ہے یہ تو ان کی مخصوص ہے، جو ان کی اپنی کتاب میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو حتیٰ کہ وہ بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے اور اس کے اندر فلاں راوی ضعیف ہے۔ جی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی کی تعریف کے مطابق یہ بات غلط نہیں ہوتی۔ ہاں جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں نا حسن صحیح، اب اس کے اندر ضعیف کوئی نہیں ہوتا، وہ ہوتی ہے اصل میں صحیح معیار۔ لیکن آج کل کے مولوی اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں، آدھی ترمذی انہوں نے اڑا دی ہے۔ کیا آج کل کے علماء محققین جو نئے محققین ہیں، آپ نے نئے لوگوں کی بات چھیڑ دی ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں کہ نئے محققین جو ہیں وہ صرف رجال کے محققین ہیں، رجال کی کتابیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اس میں سے حالانکہ رجال جو ہے یہ تو محدثین کا ایک بڑا ادنا سا معاملہ ہے۔ جو فن حدیث ہے وہ تحمل و ادا ہے، جس کو اصول حدیث کہتے ہیں، اور تحمل و ادا جو ہے یہ آپ کو ملے گا جو محدثین ہیں ان کے اندر۔
اور جن کو تحمل و ادا کی پاسداری نہیں ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امام حاکم کو دیکھیے، رجال تو بخاری مسلم کے ہیں لیکن حاکم کے اندر موضوعات بھی موجود ہیں اور بے شمار ضعیف حدیثیں جو ہیں حاکم کے اندر موجود ہیں، حالانکہ رجال بخاری مسلم کے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ رجال سے بات نہیں بنتی۔ تو اس لیے جن لوگوں نے رجال کی بنیاد پر جو ہے وہ زیادہ ضعیف قرار دیا، حالانکہ اگر آپ وہی رجال جو ہیں وہ حاکم میں تو ضعیف ہیں لیکن بخاری میں وہ کیوں معتبر ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیگر قرائن ساتھ ملتے ہیں، اور ان قرائن کے ساتھ جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے فلاں استاد سے جب روایت کرتا ہے تو معتبر ہوتا ہے، اگر اس سے نہ کرے تو پھر معتبر نہیں ہوتا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو فن حدیث کے اندر جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ تو یہ تحمل و ادا کا جو علم ہے میں نے آپ کو بتایا، اس کے لیے خاص طور پر 2 کتابیں جو ہیں وہ ایک العلماء فی معرفت اصول روایہ و تقیید السماع جو قاضی ایاز کی کتاب ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جدید دور میں آپ کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سنانی کی توضیح الافکار ہے۔ باقی ان کی تعریفیں جو ہیں تحمل و ادا کی کون کون سی قسمیں ہیں، ان کی تعریفیں جو ہیں وہ مصطلح الحدیث کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو بحثیں ہیں ان کی باریک وہ آپ کو جو ہے وہ ان کتابوں میں ملیں گی۔ چلیے جی، اب اس کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ان کے معمولات سے بھی دلیل لی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب حکمرانوں کو بھیجتے اور وہ حکمران جو ہیں وہ ایک بہت کثرت پر جو ہے وہ حکمرانی کرتے، یعنی ان کے جو رعایا ہے وہ بہت بڑی جو ہے تعداد میں ہوتی، تو حاکم ایک ہوتا تھا اور وہ حاکم جو ہے وہ ان کو قرآن حدیث سناتا اور وہ اس کو مانتے، یعنی ان کو شریعت وہ بتاتا کہ شریعت کا حکم یہ ہے۔ جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے جو ہے یمن کی طرف بھیجا تو انہیں کیا کہا؟ انہیں کہا کہ تم نے اس طریقہ کار سے جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے تم نے توحید میں پکا کرنا ہے۔ اب جب توحید ان کو اچھی طرح سمجھ آ جائے تو اس کے بعد پھر ان کو نماز پڑھانی ہے، اور وہ نمازی بن جائیں تو پھر اس کے بعد ان کو روزے رکھوانے ہیں۔ اور یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ذکر بھی وہاں آیا ہے، تو اس سے آپ نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ تبلیغ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ کسی کو، گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ کسی نے چھت پر اگر جانا ہو تو ایک ایک سیڑھی پر جو ہے، لیکن یہ تبلیغ کا کام ہے۔ جو شریعت ہے وہ مکمل طور پر موجود ہونے کے باوجود بھی کسی کو جب تربیت دی جاتی ہے تو وہ اسی طرح دی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ ہاں یہ امام بخاری نے جو ہے وہ حدیث بھی بیان کر دی ہے، یعنی عام معمول فَإِن صَحَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ، اور اگر ان حکام میں سے کوئی آدمی جو بھول جائے تو پھر جو ہے وہ سنت کی طرف اسے لوٹایا جاتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حکام آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ خیال کرتے، علم کو تازہ کرتے، جیسے کہ بہت سی ملاقاتیں آپ کی حضرت معاذ بن جبل کی اور ابو موسیٰ اشعری، چونکہ دونوں یمن میں تھے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ آپس میں ملا کرتے تھے، اور مل کر جو ہے وہ، بلکہ امام بخاری نے پیچھے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان دونوں کو یہ ہدایت تھی کہ تم آپس میں اختلاف نہیں کرنا، تم نے آپس میں زیادہ سے زیادہ موافقت رکھنی ہے احکامات میں، خاص طور پر جو تدبیری احکامات ہیں وہ آپس میں مشورے کے بعد جو ہے وہ تم نے وہ احکامات جاری کرنے ہیں۔ چلیے جی، اب حدیث میں جو ہے وہ امام بخاری یہ نقطہ لائیں گے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیسے معتبر ہے، اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو چونکہ یہ اصول حدیث اور اصول فقہ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو اس لیے بڑی غلطیاں کھا جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اعتبار جو ہے وہ عرف کا ہے، یہ جو ہے نا کہ عقل جو ہے اس کے مطابق تواتر جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اصل میں عقل جو معیار پیدا کرتی ہے وہ معتزلہ کا تصور ہے، وہ اہل سنت کا تصور نہیں ہے۔ اہل سنت تو معمولات ہوتے ہیں
ان معمولات کو معمولات کے طریقے سے آگے نقل کرتے ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک معمول کی زندگی ہے. یعنی کوئی آپ کی زندگی جو ہے وہ کوئی بہت خاص زندگی نہیں ہے. معمول کا معنی یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی نیک ہوتا ہے اور وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی انجام دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اعلیٰ نمونہ ہے لیکن ہے آپ کی زندگی معمول کی، اس لیے اس کی نقل اور روایت جو ہے وہ بھی معمول کے اصولوں کے مطابق ہے. یہ جو پیدا کر دیا گیا نا مسئلہ قطعی اور ظنی کا، یہ اصل میں فلاسفہ نے پیدا کیا ہے. فلسفہ یہاں نہیں چلتا. یہاں جو ہے یہ جو انسانی زندگی کے معمولات ہیں ان کے مطابق جو کام ہوتا ہے تو اس کے مطابق کام چلتا ہے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن ابی قلابة حدثنا مالک بن الحویرث قال اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابة متقاربون. شبابة نہیں ہے نا، دیکھیں شبابة متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیقا فلما ظننا انا قد اشتہینا اہلنا او قد اشتقنا سألنا امن ترکنا بعدنا فاخبرناه قال ارجعوا الى اہلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم وذکر اشیاء احفظها ولا احفظها وصلوا كما رأيتموني يصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. جی اس حدیث کا مفہوم تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہیں وہ آئے تھے نوجوان، اور شبابہ جو ہے یہ شاب کی جمع ہے، فعالاتن. متقاربون قریب، یعنی ان کی عمریں تقریباً قریب تھیں. تو ہم آپ کے پاس پھر 20 راتیں ٹھہرے، یعنی 20 دن ٹھہرے. عام طور پر راتوں سے جو ہے وہ دن گنے جاتے ہیں. تو 20 راتیں ٹھہرے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نرم دل تھے. فلما ظننا، جب آپ نے یہ گمان کیا کہ انا قد اشتہینا اہلنا، کہ ہمیں اب اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ خواہش ہے، یعنی ہم ان میں جائیں. جو شادی شدہ ہیں ان کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو بھی اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ ایک تعلق ہوتا ہے. تو آپ نے 20 دن کے بعد جو ہے ہمیں پوچھا، تو آپ نے جو گمان کیا کہ، تو آپ نے ہمیں کہا کہ پیچھے کون ہے رکھوالی کرنے والا، کون دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو جب آپ نے ہماری خواہش دیکھی یا ہمارا شوق دیکھا، تو آپ نے پوچھا ہم سے کہ پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو. ہم نے اپنے حالات بتائے. تو آپ نے فرمایا کہ اب تم جو ہے واپس چلے جاؤ، اور جو کچھ تم نے 20 دن میں سیکھا ہے، تو یہ جو باتیں تم نے یہاں سیکھی ہیں اب تم انہی کے اندر قیام کرو، اور ان کو یہ باتیں سکھاؤ، اور ان کو جو ہے وہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ احکامات ان کو ویسے حکم کی صورت میں بھی بتاؤ. جی وہ ذکر اشیاء، اور آپ نے ایسی بہت سی چیزیں ذکر کیں جن میں سے بعض کو میں جو ہے وہ اس وقت یاد رکھتا ہوں، اور بہت سی چیزیں مجھے یاد نہیں. جی تو وصلوا کما رأیتمونی اصلی، آپ نے یہ فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. 20 دن کے اندر جو نماز ہے وہ تو ظاہر ہے جب انسان جو ہے وہ 100 نمازیں پڑھ لے تو اس کے بعد نماز کی تو اسے پوری واقفیت ہو ہی جاتی ہے نا. فَإِذَا حضرت الصلاۃ، پر جب نماز کا وقت ہو جائے تو فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ایک اذان دے. اب اس حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ ایک کی اذان پر جو ہے وہ سارے نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہاں خبر واحد کی جو ہے وہ حجت آپ کے سامنے آ گئی. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تمہارا عمر میں بڑا ہے وہ تمہارا امام بنے. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کے اندر کتنے حافظ ہیں کتنے حافظ نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے آپ نے کہا کہ اگر علم کا کوئی خاص ترجیح نہ ہو تو پھر جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اہمیت دو. آپ نے جیسے گفتگو کے دوران میں وہ جو واقعہ تھا قسامہ کا، تو اس کے اندر آپ نے فرمایا تھا نا کہ کبر کبر، بڑے کو آگے کر.
تو بڑے کی بھی ایک اہمیت ہے شریعت میں، اس کو جو ہے وہ غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ جو تمہارا بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے، اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ باقی برابر ہوں۔ ہاں اگر اس کی جو ہے وہ تحقیق کر لی جائے کہ کون ان میں قرآن مجید کس کو زیادہ یاد ہے، تو پھر اس کی ترتیب اسی طرح حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جو زیادہ اچھا قاری ہے وہ نماز پڑھائے، پھر اس کے بعد وہ جس کو جو ہے وہ شرعی مسائل کا زیادہ علم ہے وہ نماز کرائے۔ اس طرح جو اس کی ترتیب ہے وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ تو لیکن اس کے اندر یہ عمر کا بڑا ہونا، اور یہاں اکبر سے مراد جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہونا بھی ہے، کہ اگر وہاں آدمی جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے سردار ہو تو پھر سردار کو نماز پڑھانی چاہیے۔ ہم یوں کیوں نہ کہیں کہ یہ چونکہ اکٹھے آئے تھے، اکٹھے ان کو دن ہوئے تھے، تو یہ پکی بات کہ ان کا علم تو تقریباً برابر ہی ہے۔ اصل میں پتہ بات کیا ہے، کیونکہ سارے برابر آئے، اکٹھے آئے، نہیں اکٹھے جا رہے ہیں۔ اب یہ واپس جا رہے ہیں نا، تو یہ تو ضروری نہیں کہ جب واپس آئیں تو یہ امامت کرائیں۔ ویسے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ نہیں، ویسے آپ کی جو بات ہے وہ نقطہ درست ہے کہ اکبرکم، لیکن یہ اب کم سے مراد یہ 20 ہی آدمی ہیں یا ان سے زیادہ بھی ہیں، صرف یہ دیکھنا ہے۔ اگر کم سے مراد 20 آدمی ہے تو پھر ان میں سے ہوگا، اور اگر وہ تمام کی تمام قوم ہے، یہ 20 تو نہیں ہے، نہیں 20 تھے نا، یہ تو 20 راتے رہے، نہیں اب 20 راتے رہے ہیں، بلکہ بعض روایت میں تو آتا ہے کہ وہ صرف 2 آدمی تھے۔ جی۔ تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ ان کی ساری برادری اور سارا قبیلہ مراد ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ 2 آدمی جو ہیں چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر گئے تھے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ ان میں سے جو آدمی جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے یا اپنے مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہو، اس کو جو ہے وہ امام بنایا جائے۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث، حدثنا مسدد عن یحییٰ عن التیمیّ عن ابی عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ فإنہ یؤذن او قال ینادی لیرجع قائمکم وینبہ نائمکم ولیس الفجر ان یقول ہاکذا وجمع یحییٰ کفیہ حتی یقول ہاکذا مد یحییٰ اصبعیہ السبابتین۔ جی، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہے وہ صبح کی نماز کے لیے جو ہے وہ 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ ایک اذان جو ہے وہ صبح کاذب کے وقت ہوتی تھی، اور ایک اذان جو ہے وہ صبح صادق کے وقت ہوتی تھی۔ اور یہ صبح کاذب اور صبح صادق کا عام طور پر جو فرق ہوتا ہے یہ 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ تقریباً یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اصل میں اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اٹھ کر جو ہے، چونکہ رات کی نیند کے بعد کئی ایسی حاجتیں ہیں جو انسان اس وقت پوری کرتا ہے، تو مقصد یہ تھا کہ صبح کی نماز با جماعت انہیں مل جائے۔ تو اس اعتبار سے اس کی اذانیں جو ہیں وہ 2 تھی۔ ایک حاجت کے لیے جو ہے وہ اذان آپ نے بڑھا دی، چونکہ وہ نماز کی تیاری کے لیے تھی، اس لیے اس کے اندر اذان دی جاتی ہے۔ لیکن اگر نماز کی تیاری نہ ہو تو اس کے لیے پھر اور اعلان بھی کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو ہے وہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے الصلاۃ جامعہ، یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اذان کے علاوہ یہ کلمہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کلمے سے جو ہے وہ صرف یہی کلمہ مقصود نہیں ہے بلکہ اور اعلان بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اگر بارش ہو رہی ہو تو کہہ دو الا صلوا فی الرحال، تو وہاں یا الصلاۃ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس میں یہ ہے کہ بلال کی اذان جو ہے وہ تمہیں شہری کھانے پینے سے نہ روکے، فإنہ یؤذن، وہ
اذان دیتا ہے یا اعلان کرتا ہے. تو اذان کا مقصد جو ہے اس کے لیے لفظ ینادی استعمال ہوتا ہے، اور اذان کے لیے جو مخصوص ایک اصطلاح ہے اب وہ اذان کی بن گئی ہے. یہ فعل یفعل تفعیلا، اذن یؤذن تعظیما کا جو ہے یہ حاصل مصدر ہوتا ہے اذان، یعنی اذن یؤذن تعظیما و اذانا. تو اب یہ ہے کہ وہ اذان دیتا ہے، یا اس کو ندا اس لیے کہا ہے کہ یہ اذان نماز کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اعلان ہے اس بات کا کہ نماز کی تیاری اب شروع کرو. تو اسی لیے اس کی وجہ پھر بیان کر دی ہے، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ. ایک تو اس کا کام ہے کہ جن لوگوں نے قیام اللیل کیا ہے وہ اپنے قیام اللیل کے بعد واپس ہو جائیں. اگر انہوں نے سحری کھانی ہے تو سحری کھا لیں، اور اگر وہ سحری کا مسئلہ نہیں ہے، رمضان کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تھوڑی دیر جو ہے وہ لیٹ لیں تاکہ وہ پھر تازہ دم ہو جائیں صبح کی نماز کے لیے. صبح کی نماز کے اندر جو ہے وہ فرشتے چونکہ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس نماز کے اندر شمولیت جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاں بہت اہم ہے. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتا، میری مصروفیات کچھ ایسی ہیں، تو مجھے اجازت دے دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازوں کی جو ہے باجماعت میں اجازت میں نہیں دے، یعنی اس سے رخصت نہیں دے سکتا، باقی نمازوں کی رخصت دیتا ہوں. اور وہ کیا تھی؟ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز. یہ جو آپ نے بھی بتایا کہ اس کو ندا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مراد آواز دینا نہیں ہوتا، یہ نہیں ندا اس لیے ہے کہ اس سے مقصود جو ہے وہ نماز کا وقت نہیں ہے. دیکھیے مقصود نماز کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس مقصود کیا ہے؟ نماز کی تیاری. لیکن تیاری کس کی ہے؟ نماز کی. اس لیے دی جائے گی اذان. اگر سحری کی جو ہے تیاری کرانی ہو تو اس کے لیے اذان نہیں ہے، کیونکہ جب آپ بارش کے وقت کہتے ہیں الا صلوا فی الرحال، تو جہاں سحری کھائیں گے وہاں آپ کہہ رہے ہیں حیا علی الصلاۃ، ان کو تو کہنا چاہیے کہ آؤ کھانا کھاؤ. تو اس لیے جو مقصد ہے وہ واضح ہے. اس لیے اس پر جو ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو محدث کے اندر مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد القادر اسحاری کی آپس میں جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ بحث موجود ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ محدث نے جو اپنی رائے دی ہے وہ یہی دی ہے. حافظ محمد گوندلوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دونوں اذانیں جو ہیں وہ صبح کی ہیں. وہ مولانا عبد القادر اسحاری یہ کہتے تھے کہ نہیں، ایک اذان سحری کے لیے ہے. تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں، اس لیے کہ اذان بے مقصد نہیں ہوتی. ہاں اگر اللہ کا آپ نے نام لینا ہے وہ الگ بات ہے، جیسے کہ کسی تکلیف کے لیے اگر آپ اذانیں دینی شروع کر دیں تو اللہ کا نام آپ لیتے ہیں، یہ اور بات ہے، آپ بطور ذکر جو ہے وہ آپ دے دیں. لیکن ویسے یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے نماز کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان متعین کی ہے وہ ساری حدیث اگر آپ کے سامنے ہو نا تو پھر یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. چلیے جی، اب اس کے اندر یہ ہے کہ تمہارا جو قیام کرنے والا ہے اس کو لٹانے کے لیے ہے، اور جو تم میں سے سویا ہوا ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے ہے. اچھا، اور کہا وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَن يَقُولَ هَكَذَا. فجر یہ نہیں ہوتی کہ آپ أن يَقُولَ هَكَذَا یعنی کہ أن يَقُولَ کہ آپ یوں کریں. یہاں قول جو ہے نا یہ ہر فعل کے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. یہاں مراد قول سے مراد کہنا نہیں ہے. أن يَقُولَ هَكَذَا یہاں مراد جو ہے وہ اس کی ایک کیفیت ہے. تو اس کی کیفیت پھر بعد میں اپنے ہاتھوں سے بیان کی ہے. جو یہ مسدد کے استاد ہیں نا یا انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے یہ کیفیت بیان کی ہے. یہ ایسے مطلب یہ ہے کہ یہ پھیلتی ہے، یعنی یہ ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے نیچے پھیلا ہوتا ہے روشنی کا. اور جو حتیٰ یقول ہاکذا یعنی انہوں نے دونوں تھیریوں کو جو ہے وہ جمع کیا اور پھر اس کے ساتھ یہ اشارہ کیا، اس طرح جمع کر کے یہ.
اچھا و مدہ یحییٰ اصبعیہ سبابتین، ہاں جو یحییٰ ہیں انہوں نے ویسے اشارے کے لیے دونوں ہتھیلیوں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ سبابتین، یہ اس طرح انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اشارہ مقصود ہے، اس طرح بھی اشارہ ہو جاتا ہے اور اس طرح بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث حدثنا، اب یہاں جو ہے وہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی اذان دینے والا ہے اور سارے اس کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں، تو آدمی معتبر ہونا چاہیے۔ معتبر کی شرطیں تو آپ جانتے ہیں، صحیح کی شرطیں ہیں۔ حدثنا اچھا جی، موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز بن مسلم حدثنا عبداللہ بن دینار قال سمعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی قال ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ عبداللہ بن عمر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ بلال ندا دیتے ہیں رات کے وقت، یعنی اس وقت ابھی صبح صادق نہیں ہوتی، تو فکلوا واشربوا، تم کھانا پینا جاری رکھو اپنا، حتیٰ ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے وہ اذان دے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، خود تو دیکھتے نہیں تھے، تو اس لیے اب جو ہے وہ کہنے صبح صادق ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، پھر وہ جا کر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ اس معاملے میں آپ نے نرمی رکھی ہوئی تھی۔ تو شریعت کے اندر آپ کا مزاج بھی اللہ نے ایسے ہی رکھا تھا کہ نرم مزاج، اور شریعت کے اندر جو ہے جہاں کہیں مشکل ہے وہ شریعت میں آسانی پیدا کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیگر ہدایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہاں امام بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ایک آدمی، رات کو اذان دینے والا بھی ایک آدمی ہے اور صبح صادق کی اذان دینے والا بھی ایک آدمی ہے۔ چلیے جی اگلی حدیث حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسا فقیل ازید فی الصلاۃ قال وما ذاک قالوا صلیت خمسا فسجد سجدتین بعد ما سلم۔ آپ نے ظہر کی نماز جو ہے وہ 5 رکعتیں پڑھا دی، تو آپ سے کہا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ زیادتی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو آپ نے پھر 5 رکعتوں کے بعد جو ہے وہ آپ نے سجدہ کیا، اور 2 سجدے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو یہ 2 سجدے جو تھے ان کا بھی سلام ہوتا ہے، لیکن وہ اگلی حدیث میں میرے خیال میں آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہاں انہوں نے کہا ہے کہ سلام وہ پھیر چکے تھے، وہ تو 5 رکعتوں کے بعد سلام تو ہو گیا تھا نا جب انہیں کہا گیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر 2 سجدے کیے، لیکن 2 سجدوں کے بعد بھی سلام ہے۔ دیگر روایات جو ہیں ان میں واضح ہو جائے گی بات۔ خبر واحد والے کون سی بات ہے اس میں؟ ہاں بڑی اہم بات آپ نے اس میں خبر واحد بڑی بات ہے کہ ایک آدمی نے کہا نا، نہیں کال ہوا ہے نا، کیا صلیت خمسا، اگر کالا ہوتا تو پھر تو بات بن جانی تھی نا، کال جمع کیسی ہے، صلیت خمسا فسجد سجدتین۔ دیکھیں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکیلے ہیں۔ پہلی جو بات ہوئی ہے نا جو تفصیلی حدیث میں ہاں ہے، جی، وہ ایک بندے نے وہ تو اکیلے شاید وہ ذوالدین کی، ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات کی ہے، تو بھی کیا مسئلہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے پھر اس کی تصدیق کی ہے۔ نہیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جو ہے یہ خبر واحد نہیں ہے، خبر واحد ہے، پھر نہیں وہاں باقی سارے موجود ہیں، نہیں وہ تو موجودہ شریعت کی خبر دینے والے تو ایک ہی ہیں نا۔ اسی لیے شیخ یہی بات کہی جاتی ہے کہ قرآن بھی خبر واحد ہے، جی وہاں پر آپ کہتے ہیں بھی نہیں۔
نہیں ہاں نہیں ویسے بات میں درست ہے. اس میں سے کپڑے باہر کیے دیکھیے اللہ اور جبریل پر نہیں بات تو یہ ہے کہ آدمی کتنا معتبر ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا تقلید نہیں ہے. اس لیے کہ جس کی ذات ہی تحقیق ہو ہاں جی تو اس کی بات کو جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے شریعت ہے. نہیں شریعت تو ہے, شریعت کی خبر دینے والا جو ہے اس کی تقلید نہیں ہوتی. وہ ایک وہاں ایک شخصی تقلید نہیں پائی جاتی. اس کو جو ہے وہ تقلید اس لیے نہیں کہتے کہ تقلید وہ ہوتی ہے جو بغیر دلیل کے کسی کی بات مانی جائے, اور وہ تو خود دلیل ہے. تو وہ خود دلیل ہے. اس طرح اللہ کی بات اگر اللہ کے رسول لے یا جبرائیل لے تو وہاں بھی تقلید کوئی نہیں ہے. چلیے جی ہم اس کو جو ہے ویسے تو اس حدیث کے اندر تو میں یہی سمجھتا ہوں یہی نقطہ ہے. اب آپ آگے چلیے. بات کی تھی ایک نے بات کی تھی آپ سے کیا ایک آدمی نے بات کی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی نماز جو ہے نا وہ کم ہو گئی. نہیں یہاں صلاۃ نہیں ہے نا. اس وقت نماز کم ہوئی تھی, یہاں تو ایک رکعت. ویسے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امام بخاری کا ایک طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ کسی اور روایت میں جو ہے وہ اس کا ایک آدمی کا ذکر ہوگا اور وہ یہاں نہیں ہے. تو امام بخاری کے جو عادت ہے نا اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ روایت جو ہے آپ کو مل جائے گی. جی ہاں چلیے دیکھ لیتے ہیں. 401 لو جی 401 یہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابراہیم لا ادری زادہ او نقصا فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء قال وما ذاک قالوا صلیت کذا وکذا فسنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. اب دیکھیے نا ویسے اس میں وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ یہ لفظ جو ہے اس میں ایک آدمی کی بات آ جاتی ہے. لیکن میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ دلیل وہ بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا وجود وہ بھی خبر واحد کی دلیل ہے. تو قرآن خبر واحد ہی ہوتے ہیں. جی پھر اس کے ہم کیوں کہتے ہیں کہ خبر واحد سے ثابت ہے. پھر تو متواتر بھی وسلم بھی بتاتے ہیں. نہیں متواتر کا معنی دیکھیے ایک ہے طریقہ کار, ایک ہے نہیں ایک ہے طریقہ کار, ایک ہے اعتماد. دیکھیے نبی اکیلے پر اعتماد ہے, تواتر میں اتنے تعداد ہونی چاہیے کہ ان پر اعتماد ہو جائے اور اس کے بعد انسان کو جو ہے وہ شک نہ رہے. لیکن معمول عرف یہ عقل وقل کی بات جو ہے یہ غلط ہے. جی محبت کی وجہ سے اتنی ہوگی. میرے پیر صاحب جو کہتے وہ بالکل ٹھیک ہے. جی لو جی آگے چلیے. حدثنا اسماعیل و حدثنی مالک عن ایوب محمد. اچھا یہ پڑھ لی ہم نے نہیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من السنتین جی فقال له ذو الیدین اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیت قال اصدق ذو الیدین فقال الناس نعم. اچھا جی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى رکعتین اخریین ثم سلم ثم کبر ثم سجد مثل سجودہ او اطول ثم رفع ثم کبر فسجد مثل سجودہ ثم رفع. جی تو یہاں جو ہے وہ اب وہی روایت دوبارہ لے آئے ہیں, سند بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے
اس کی جو ہے وہ الفاظ اور تفصیل کا بھی کچھ فرق ہے. تو یہاں جو ہے یہ آپ جب ذوالیدین اکیلا کھڑا ہوا ہے نا تو اس نے کہا ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس کی شہادت ہو جائے کہ وہ سچا ہے تو وہ معتبر ہے. شہادت کی بات معتبر ہیں جی؟ شہادت کی بات معتبر ہے. نہیں دیکھیے سوال اصل میں کیا ہے کہ شریعت کے اندر ایک آدمی ہر صورت میں معتبر نہیں ہے. یعنی وہ اس کا تزکیہ ہو جائے تو پھر معتبر ہے. اب یہاں اس کا تزکیہ ہو گیا ہے. تو باقی آپ نے جو 2 سجدے کیے ہیں وہ عام سجدوں کی طرح کیے ہیں، یہ لمبے کیے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ہوتا ہے نا کہ شیطان نے کوئی نہ کوئی وار کیا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ذرا لمبا سجدہ کرتے تاکہ شیطان کا وار جو ہے یہ اس کے اثرات جاتے رہیں. حدثنا اسماعیل و حدثنی مالک عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر قال بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح اذ جاء آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ لیلۃ قرآن وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وکانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبہ. اب دیکھیے یہ بھی عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اس لوگ قباء میں نماز صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے انہیں خبر دی. حالانکہ یہ جو نماز کے اندر جو تبدیلی آئی ہے نا یہ ظہر کی نماز اس کے اندر حکم آیا تھا، لیکن یہ قباء چونکہ باہر تھی اس لیے وہاں آدمی جو پہنچا ہے وہ صبح کی نماز کے وقت پہنچا ہے اور اس وقت نماز ہو رہی تھی. تو ایک آنے والا آیا اور اس نے یہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج رات قرآن اترا ہے اور آپ کو اس قرآن میں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کعبے کی طرف جو ہے وہ منہ کریں. تو آپ سب کے سب جو ہے کعبے کی طرف منہ کر لو. تو ان کے ساروں کے چہرے جو شام کی طرف تھے وہ جو ہے گھوم گئے اور ان کے چہرے جنوب کی طرف ہو گئے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے جو مکہ ہے وہ جنوب میں ہے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ خبر واحد سے قرآن ثابت ہوتا ہے. خبر واحد یہ ایک آدمی نے خبر دی ہے. قرآن ثابت ہو نہیں قرآن کی آیت تو اس نے پڑھی نہیں ہے، اس نے تو بس خبر دی ہے. قرآن کی خبر دی نا. نہیں خبر دی ہے لیکن یہاں تلاوت نہیں کی. دیکھو نا قرآن مجید کی جو تلاوت ہے نا اس کی خبر دینے والا ایک کافی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کب جائز ہوگی؟ جب اس کا ثبوت تواتر سے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر واحد ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے، اور اتنی بڑی تعداد اگر نہ ہو تو پھر اور طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ قرآن مجید کے حافظ تو بہت تھے، ان کو تو تواتر تھا، لیکن جب آپ نے لکھا تو اس کے لیے ان کی شرط یہ تھی کہ کم از کم 2 آدمیوں کے پاس یہ تحریر موجود ہو، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے جب وہ 5 نسخے تیار کروائے تاکہ ساری قراتیں اس میں آ جائیں، تو وہ جو نسخے آپ نے تیار کروائے تھے پھر آپ نے ان کے ساتھ قاری بھیجا. وہ قاری جو ہے وہ پڑھ کے سنانے والا تھا. تو بہرحال یہ اہتمام اگر ایسا ہو جائے تو وہ بھی حجت ہے، مطلب یہ ہے. لیکن تواتر بھی ایک طریقہ کار ہے، اور کوئی طریقہ کار جیسے کہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد تواتر تھی. یعنی جن کو قرآن حفظ تھا وہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، تو اس کو جو ہے وہ جب لکھا گیا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لکھیں. وہ ایک کمیٹی نے لکھا ہے اور اس کمیٹی کا سربراہ جو ہے وہ زید بن ثابت ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے آپس میں حصے کر لیے ہوں لکھنے کے لیے. وہ جو بھی طریقہ کار تھا بات ذمہ داری زید بن ثابت کی تھی. اچھا جی، تو اب اس میں بھی ایک آدمی کی دیکھیے خبر سے جو ہے وہ انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر لیا ہے. اچھا جی،
حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صلی نحو بیت المقدس 16 و 17 شہرا وکان یحب ان یوجہ الی الکعبۃ فانزل اللہ تعالی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فوجہ نحو الکعبۃ وصلی معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الانصار فقال هو يشهد انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه الى الكعبة جی فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. تو اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو حکم آ گیا تھا. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز چونکہ آپ جلدی پڑھتے تھے اور دیگر جگہ پر جو ہے وہ کچھ دیر سے ہوتی تھی، اس لیے جب وہ پہنچا ہے نا جہاں آج کل مسجد قبلتین ہے، تو اس جگہ جب وہ پہنچا ہے تو وہاں نماز ہو رہی تھی، اور اس نے جو ہے وہ ایک آدمی نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. تو اس آیت سے جو ہے نا جہاں مقصود معنی ہے، اور معنی کی خبر جو ہے وہ ایک آدمی بھی دے سکتا ہے. باقی جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ اگر کوئی ایک آدمی بھی آپ کو قرآن پڑھاتا ہے تو وہ ناکافی نہیں ہوتا. آپ دیکھیے نا قاری صاحب ایک ہوتے ہیں، بچے پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں. تو یہ میں نے جو آپ کو جو بات بتائی ہے نا وہ قرآن مجید کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ تواتر شرط ہے، اور اگر ایک دفعہ ثابت ہو جائے تواتر سے تو پھر اس کے بعد تو پھر چلتا ہی رہتا ہے معاملہ. تو اس لیے آپ اس مغالطے میں نہ رہیے کہ جہاں انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا انہوں نے اس کے معنی پر عمل کیا ہے، تو معنی کے لیے تو تواتر شرط نہیں ہے نا. جو قرآن مجید کی جو مراد ہے وہ تو سنت ہے، سنت کے لیے تواتر شرط نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے وہ اب ایک آدمی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر وہ ایک انصار کچھ لوگ موجود تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم مل چکا ہے. فن حرف ہوا نا، فن حرف ہو تو تمام کے تمام جو ہے وہ الٹے یعنی پھر گئے. وہم رکون، سب رکوع کی حالت میں تھے، اور یہ نماز اثر تھی. تو اس کے اب مسجد قبلتین جو ہے وہ اس کے اعتبار سے نام پڑا ہوا ہے. یعنی وہ قباء والا معاملہ الگ ہے اور یہ قبلتین وہ بات کا واقعہ ہے نا، وہ بات ہے یہ پہلے فجر میں جا وہ فجر میں جا کے ہے، تو یہ اسی دن کا واقعہ ہے. یہ اسی دن اثر ہے. ویسے تو حدیثیں جو ہیں وہ اور ابھی موجود ہیں، لیکن کوئی بات جو ہے وہ ذہن میں نہیں آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب کل اس کو جو ہے وہ باقی چیزوں کو پڑھیں گے.